بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال واٹس ایپ پر وائس میسیج کے ذریعے شیئر کیا گیا ہے. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم. یہ بھائی میں آپ کو پہلی دفعہ کوئی سوال بھیج رہی ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے اچھی طرح تسلی بخش جواب دیں گے پلیز. وہ یہ کہ میں سخت کنفیوز ہوں کہ جو قصر نماز ہے اس کے بارے میں بہت سی رائے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ. تو میں سخت کنفیوز ہوں کیونکہ میری جو فیملی ہے وہ باہر انگلینڈ رہتی ہے، تو وہ یہاں پر اکثر آتی ہے سال بعد 6 مہینے بعد. تو پھر ہمیں یہی پتا تھا کہ پہلے 14 دن 19 دن قصر نماز کر کے تو اس کے بعد پھر آپ پوری نماز پڑھ لیں. اب کوئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ کو وہاں سے اگر آپ نے واپسی کی ٹکٹ لی ہوئی ہے یا بالفرض آپ جس طرح پنڈی لاہور آپ گئی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 10-15 دن بعد 10 دن یا 15 دن رہ کر آپ نے واپس آنا ہے. تو ہم پہلے دن سے ہی قصر نماز پڑھیں گے یا کچھ دن کر کے 10 دن یا 19 دن کر کے پھر ہم نے قصر نماز پڑھنی ہے؟ اور کوئی ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ باہر سے آئے ہو یا پنڈی سے لاہور یا دوسری شہر گئے ہو اور وہ آپ کے ماں باپ کا گھر ہے تو وہاں پر آپ قصر نماز نہیں کرو گے، پہلے دن سے ہی کرو گے. اب اس طرح یہ باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کی واپسی کی بھی ٹکٹ ہوئی ہوتی ہے، تو پھر یہ کیا پہلے دن سے یہاں پر آ کے پوری نماز پڑھیں گے یا کیا ہے؟ پلیز نے اس کا صحیح طریقے سے مطلب تفصیل سے پلیز وائس میسیج کر کے بھیجیں تاکہ میں اپنی فیملی میں سب کو بتا دوں کہ سب اسی طرح قصر نماز کر رہے ہیں. وہ لوگ 19 دن اپنے پورے کر کے تو پھر اس کے بعد پوری نماز پڑھتے ہیں. اور اس طرح میری بھانجی ہے، وہ کل لاہور پہنچی ہے انگلینڈ سے، تو اس نے تقریباً کوئی 7-8 دن بعد رہ کر نا لاہور، تو اس نے پھر پنڈی آنا ہے. پھر اس نے یہاں پر پنڈی میں 2-3 دن رہ کے پھر اس نے واپس لاہور جانا ہے. پھر وہاں پر 10 دن رہ کے پھر اس نے انگلینڈ جانا ہے. تو یہ کیا سارے ان معاملات میں وہ قصر نماز پڑھتی رہے یا پوری نماز ہی پڑھتی رہے ہر جگہ؟ پلیز ہم جس کا جلدی جواب دے دیجیے گا تاکہ وہ بچی پہ گناہ گار نہ ہو جو آئی ہوئی ہے، وہ کہیں قصر نمازی میں خلل پڑ رہی ہے شاید. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے گنہگار کا، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اگر مسافر ہیں اور پوری نماز پڑھ لیتی ہیں تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ گنہگار نہیں ہوں گی. آپ نماز اگر چھوڑیں گی تب گنہگار ہوں گی. وہ فرائض جو اللہ رب العالمین نے آپ پر واجب ہے ان کا ادا کرنا، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، یہ وہ نمازیں ہیں. اگر آپ چھوڑیں گی تب آپ گنہگار ہوں گی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسافر ہے اور اس نے قصر نہیں کری ہے، مکمل نماز پڑھ لی ہے اور اس نماز پڑھنے پر وہ گنہگار ہوگا تو وہ غلط سمجھتا ہے. وہ گنہگار نہیں ہوگا. اسے ایک اسلام نے سہولت مہیا کی تھی، اس کے لیے آسانی اسلام نے پیش کی تھی. اس نے اس آسانی اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس آسانی سے فائدہ نہیں اٹھا پایا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور وہ مسجدوں میں نماز پڑھتا ہے تو وہ مسجدوں میں امام کے ساتھ پوری نماز پڑھتا ہے. اسے پوری نماز پڑھنے پر اجر ملے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کی نمازیں ادھوری رہ جائیں گی اور وہ گنہگار ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ، حالانکہ میں نے اس سلسلے میں یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، کتنی مدت ہے سفر کی اور ٹریول کے جو احکام ہیں وہ میرے ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مسافر کے لیے 19 دن کا اگر قیام ہے
تو آپ سفر کے دوران یا اپنے قیام کے دوران جہاں پر آپ گئی ہیں، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ یو کے سے ٹریول کر کے راول پنڈی گئی ہیں، تو راول پنڈی میں اگر آپ کا قیام 19 دن ہے تب آپ، یا 19 دن سے کم ہیں، تب آپ سفر کاؤنٹ کیا جائے گا، اور وہ قیام اس 19 دن کے دوران آپ کو قصر کر سکتی ہیں، یہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ قصر بھی کر سکتی ہیں، ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، یہ اپنے وقتوں پر بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی، یا یہ مرد حضرات بھی 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ، عصر کو ظہر کے ساتھ، مغرب اور عشاء، اور عشاء اور مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، یہ اس طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ 19 دن تک ہم قصر کریں گے اور 19 دن کے بعد ہم پوری پڑھیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ موقف کسی بھی اہل علم نے، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے اس کو جائز قرار دیا ہو۔ آپ کی خدمت میں جو فتویٰ میں نے پیش کیا ہے وہ 19 دن تک اگر آپ قیام کر رہی ہیں، اور 19 دن کے بعد اگر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ 25 دن کا آپ کا سفر ہے، تو آپ یہ نہیں ہے کہ 4 دن آپ قصر کریں گی، 4 دن آپ سہولت حاصل کریں گی، اور پھر اس کے بعد 20 دن کے بعد یا 20 دن تک قصر کرتی رہیں گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو شروع ہی کے دن سے جب تک آپ 19 دن تک کے اگر آپ کا سفر ہے تو آپ قصر کریں گی، لیکن اگر 19 دن کے بعد آپ قیام کر رہی ہیں، آپ 25 دن رہ رہی ہیں مثال کے طور پر، تو یہ نہیں ہے کہ 2 دن آپ قصر کی آپ کو چھوٹ ہے، نہیں۔ جب آپ کسی شہر میں گئی ہیں اور 25 دن کا آپ کا قیام ہے تو 25 دن شروع ہی کے دن سے لے کر 25 دن آپ قصر نہیں کریں گی، یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ پوری نمازیں پڑھیں، اور یہی افضل ہے۔ یہ سمجھنا کہ ایک مسافر ہے اور وہ اپنی نمازوں کو اگر قصر نہیں کرتا تو گنہگار ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ دوسری چیز آپ نے بیان کیا کہ آپ کی بہن راول پنڈی سے لاہور جائیں گی، اور لاہور رہنے کے 4 دن کے بعد پھر وہ راول پنڈی جائیں گی۔ دیکھیے، جو 19 دن کا قیام ہے، یہ 19 دن میں وہ ٹریول کر رہی ہیں، اور وہ مختلف شہروں میں ٹریول کر رہی ہیں۔ راول پنڈی سے لاہور گئیں، لاہور میں انہوں نے 5 دن کا قیام ہے، 5 دن وہ لاہور کے اندر مسافر ہیں، وہاں پر بھی انہیں قصر کرنی ہے۔ جو سفر کی سہولیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہیں اس پر وہ عمل کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کسی شہر جاتی ہیں، راول پنڈی کو آپ چھوڑ دیجئے، ڈیرہ غازی خان چلی جاتی ہیں، جو پاکستان کے شہروں کے نام مجھے یاد ہیں، تو وہ 19 دن وہاں پر بھی اپنے سفر کے دوران قصر کر سکتی ہیں۔ اب وہ وہاں سے کسی اور شہر چلی جاتی ہیں، پھر واپس لاہور آ جاتی ہیں، حالانکہ ان کا ڈیسٹینیشن ابھی یو کے کا ہے، تو پاکستان ہی میں گھوم رہی ہیں، تو وہ جس شہر میں، ایک شہر میں اگر ان کا قیام 19 دن سے زیادہ ہے تب وہ قصر نہ کریں، وہ پوری نماز پڑھیں۔ اور اگر ان 19 دن کے اندر بھی کوئی عورت اگر پوری نماز پڑھ لیتی ہے تو اس نے وہ جو رخصت اسلام نے اسے دی تھی، محض اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین سفر ہو یا حضر ہو ہمیں اللہ کی عبادت کی توفیق سے نوازتا رہے، اور جو مسلمان آج کل پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون